فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ نماز کے فرائض کی طرف ہم آئیں گے۔ نماز کے 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں جی؟ 7۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز کی بنا ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی مس کریں گے نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی نہیں۔ ان 7 میں سے کوئی بھی ایک مس نہیں کر سکتے۔ پہلا تو ہم نے کل سنا تھا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے تکبیر کے بعد فوراً کیا چیز آتی ہے؟ قیام۔ ہم تکبیر کے بعد قیام کرتے ہیں۔ قیام نماز کے اندر فرض ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے بغیر کسی مجبوری کے۔ کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر عذر دیکھا جائے گا کہ کس حد تک ہے کہ اس کو چھوڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ قیام ہے۔ قیام کی کتنی حد ہے؟ قیام کی حد اتنی ہے جتنی ہم نے قرات کرنی ہے، ٹھیک، جتنی قرات سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت میں لائیں گے یا آیات میں لائیں گے، جتنی دیر تک قرات ہو رہی ہے، چاہے پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا تو اتنی دیر ہی قیام کرنا فرض ٹھہرے گا، ٹھیک۔ جتنی دیر ہم قرات کرتے رہیں گے اتنی دیر قیام رہے گا۔ جب قرات ختم ہو جائے اب قیام میں رک نہیں سکتے۔ اب اگر بعض یہ جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ کیسی کیسی باتیں مطلب سوچتے ہیں کہ ساتھ میرے کو بندہ نماز پڑھ رہا ہے جی، وہ بڑی آہستہ نماز پڑھتا ہے، میں نماز تھوڑی دیر سے پڑھتا ہوں، مطلب جلدی پڑھ لیتا ہوں، وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھتا ہے، تو میں جلدی رکوع میں چلا جاؤں گا تو وہ کہے گا یار یہ تو بڑی جو ہے وہ اسپیڈ نمازی ہے، کمپیوٹر نمازی ہے، تو کیا میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا رک سکتا ہوں؟ اب ایسے لوگ جو باتیں سوچتے ہیں، بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں توجہ رکھیں، کسی ساتھ والے کی طرف توجہ ہونا ہی بڑی بیوقوفی والی بات ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں کہ بھائی وہ سجدے کتنے لمبے کر رہا ہے اور وہ رکوع کتنے لمبے کر رہا ہے۔ اس کی اپنی قرات ہے، اس نے مختصر قرات کی ہوگی، آپ نے لمبی کی ہے یا آپ نے مختصر کی ہے، اس نے لمبی کی ہے، تو آپ اپنی ارکان میں گم رہیے، آپ اپنی نماز میں گم رہیے، کسی کو نہ دیکھیے۔ تو جیسے ہی قرات ختم ہوئی اب فوراً جو ہے وہ رکوع کی طرف جانا ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے قیام۔ یہ اس میں اسپیشلی جو ہمارے بزرگ دوست عموماً مساجد میں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بہت جگہوں پر سنا جائے گا، تو مساجد کے اندر نا آج کل ایک لمبا مسئلہ ہے کرسیوں والا۔ اتنا لمبا مسئلہ ہے کہ ہم جو مطلب امام حضرات ہیں وہ بیچارے تنگ پڑ گئے ہیں اس کرسیوں کے مسئلے بتا کے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا کرسی پر بیٹھ گئے، ذرا سے مسئلے پر کرسی پر بیٹھنا، آپ خود سوچیں ذرا، اس کو مطلب اپنے ذہن میں سوچیں کہ یار اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ رہے ہو، سجدہ ریز ہونے کے لیے آ رہے ہو، اور اس میں بھی ایک مطلب یہ جو اس طرح کرتے ہیں، ہر بندے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، جن کی مجبوری ہے ان کا عذر ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس تکبر میں کہ یار میں کھڑا ہوں گا، سر مطلب زمین میں جھکاؤں گا تو میں بیٹھ جاؤں، ذرا سا مسئلہ کے لیے آپ کرسی پر بیٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے اللہ نے فرمایا، اس بات کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ مجھے یہ توفیق ملتی رہے کہ میں سجدہ زمین پر کروں۔ میرے اللہ نے فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سجدے میں ہوتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سب سے قریب ہے۔ تو کیا ہم اس سے بھی قریب ہونے میں شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں؟ کوشش کریں، کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہے۔ میں نے یہاں بعض ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑی مشکل سے سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدہ زمین پر کرتے ہیں۔ تو یار ہمیں بھی تو کوشش یہ ہونی چاہیے نا، تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دیے رکھے کہ میں سجدہ زمین پر ہی، جو صحیح طریقہ ہے سجدے کا، اس طریقے سے سجدہ کرتا رہوں۔ کرسی کا مسئلہ آیا تو یہ سن لیجئے کہ جس پر سجدہ رکوع معاف ہوگا اس پر قیام بھی معاف ہوگا۔ کسی ایسی عذر کی وجہ سے گھٹنوں میں کوئی ایسی پین ہے، کمر پین ہے، کسی کو مطلب ہو جاتا ہے پیرالائز ہو جاتا ہے کوئی، یا کوئی کسی کو فالج ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ رکوع سجود نہیں کر سکتا، تو جس کا رکوع سجود نہیں ہے، جس پر، اس پر قیام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اب بھلے بیٹھ کر پڑھے، بھلے نیچے بیٹھے، بھلے اچھا یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر کرسی کی اجازت نہیں ہے، پھر آپ نیچے ہی بیٹھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ 4 زانوں بیٹھ کر آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ 4 زانوں بیٹھو، 2 زانوں بیٹھ سکتے ہو 2 زانوں بیٹھو، ایک ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ سکتے ہو تو زمین پر حتی الامکان زمین پر کوشش کریں کہ زمین پر بیٹھے۔ اب یہ ہے کہ زمین پر بھی بیٹھنا ممکن نہیں ہے،
تو پھر کرسی کی اجازت ملے گی. اور وہ بھی اس میں بھی ایک بات کا مزید خیال رکھیں کہ جب کرسی پر بھی پڑھنی ہو نا تو کوشش کریں کہ بغیر ٹیک والی کرسی ہو. ٹیک والی کرسی میں آ کر اس قدر بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہ جناب وہ چوڑا ہو گیا. یہ جو طریقہ ہے نا یہ آداب کے خلاف ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. مطلب ٹیک والی کرسی میں بھی اجازت ہے, ایسا نہیں ہے. ایک دو کرسی والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹیک کے ساتھ بھی اجازت تو ہے, مطلب منع نہیں ہے, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ٹیک والی ہو تاکہ پیٹھ سیدھی ہو. اور پھر جس کو پیٹھ کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بغیر ٹیک والی کرسی پر بھی نہیں بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر چلو وہ مطلب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی کوشش کریں کہ ہم جتنا اس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضر ہو سکیں. پھر جہاں پر معاملات آ جائیں بیماری پریشانی کے تو وہ ایک الگ گزر ہے. اللہ ہمیں ان باتوں سے بچائے اور ہمیشہ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے مکمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 فرض ہیں. آگے انشاءاللہ بقیہ چونکہ آج تفصیل زیادہ ہو گئی ہے تو کل انشاءاللہ قیام کے بعد اگلا جو فرض ہے اس کی طرف چلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو